والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ نماز ہی تو اصل پورے دین کی اصل ہے، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں ذرا سا۔ نماز میں سب سے پہلی چیز کیا ہے جو عملاً شروع ہوتی ہے؟ وہ اذان ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اذان کا جواب دینے کا کیا ثواب ہے؟ کیا بات ہے، جزاک اللہ خیر، بہت زبردست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مؤذن کے کلمات کا جواب دیتا ہے سیم ٹو سیم ویسے ہی کہنا ہے، صرف جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے کیا کہنا ہے؟ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو کیا جواب دو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی سب ویسے کہنا ہے، حتیٰ کہ الصلاۃ خیر من النوم جب کہتا ہے تب بھی ویسے ہی کہنا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو۔ لیکن ہماری بھی کمزوری، آپ کی بھی کمزوری ہے، عموماً جب اذان ہوتی ہے تو اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، موبائل فون میں لگے رہتے ہیں، کبھی کوشش کر کے اذان کا جواب نہیں دیتے، جبکہ اتنا آسان ہے۔ کلمے کی اس میں کلمہ دہراتے ہیں، کلمہ شہادت دہراتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے بعد جنت کا داخلہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ضرور جب اذان ہونے لگے تو 2 منٹ کے لیے مون دھارن کر لیجیے، بالکل خاموش، سب کچھ اذان کا جواب دیجیے۔ یہ جان لیجیے کہ میں جنت میں جانے کا ایک کم سے کم کھڑی پہ ایک لگاؤ، ایک ٹکٹ میں لے رہا ہوں اللہ کے بسم میں۔ اچھا جی، آپ نے اذان کے کلمات کا جواب دے دیا، ابھی دوسرا کام کیا ہے؟ اذان جب ہوگی تو دوسرا کام کیا بچا؟ اذان کے بعد کی دعا۔ اذان کے بعد کی جو دعا ہے آپ جانتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ کوئی صاحب جانتے ہیں اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا کیا ثواب ہے؟ دعا کیا پڑھی جاتی ہے؟ اچھا یہ بتائیے۔ چلو، میں وہی اصل میں شروعات وہیں سے ہوگی۔ اذان کے بعد جو ہے ایک کام کرو یا 2 کام کرو یا 3 کرو، 1 کرو وہ بھی چلے گا، 2 کرو اور اچھی بات ہے، 3 کر لو تو اور اچھی بات ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی حدیث میں آپ دیکھیں گے خالی یہی ذکر ہوگا کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھو۔ دوسری حدیث آپ اٹھائیں گے اس میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا سکھائی جو صحیح مسلم نے ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص مؤذن کے اذان کے کلمات کے بعد کیا کہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا کسی کو نہیں یاد تھی؟ اس کو یاد کر لو۔ شفاعت ہم لوگ بہت ڈھونڈتے ہیں، یہ کر لو شفاعت مل جائے گی، یہ الٹا پلٹا شرک بدعت، یہ شفاعت یہاں پر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا، اس کے لیے میری شفاعت یعنی کیا چاہیے ہم کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہو ہماری طرف اللہ کی اجازت سے اور وہ ہمارے لیے شفاعت کر دے، اس سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ تو لازماً ہم کو اذان کے بعد کی یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اگر نہ یاد ہو کوئی کارڈ میں کسی پنے میں لکھ لیں، جیب میں رکھیں اور ضرور پڑھیں۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ ایک دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص دن میں 3 بار کہہ لے وہ جنتی ہے۔ تو اذان کے بعد بھی یہ کلمہ ہم کو کہنا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ یہ اور حال ہی ہمارے اسلام کی، میں اللہ کو رب مان کر خوش ہو گیا، اسلام کو اپنا دین مان کر خوش ہو گیا، اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر کے خوش ہو گیا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اذان ہو گئی، اذان کے بعد کی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بہت دھیان سے یاد رکھیں اس چیز کو، خود یاد رکھیے گا، ساتھیوں کو بتائیے گا، بیوی بچوں کو بتائیے۔ ابھی تیسرا کام کیا بچا ہے؟ اذان ہو گئی، اس کا جواب دے دیے تو کھانا تیار ہونے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو ابھی تیسرا کام کیا بچا ہے؟ وضو کرنا ہے، ظاہر بات ہے نماز تو پڑھنی ہے، تو اذان ہو گئی تو دعا کی بھی وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کا کیا ثواب ہے، کوئی بتا سکتے ہو؟ وضو کرنے کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے؟
کبھی سنا آپ نے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، کم سے کم اتنا تو سنے ہوگے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. چہرہ دھل لیا تو آنکھ سے جو کچھ دیکھا چھوٹے چھوٹے گناہ وہ جھڑ گیا، منہ سے جو چھوٹی چھوٹی بات ہوئی چھوٹی صغیرہ گناہ وہ جھڑ گیا، کان سے کوئی چیز سنا، آج کل تو زیادہ ہی سنتے رہتے ہیں تو وہ گناہ جھڑ گیا، کان کا مسا کیا تو، ہاتھ جب آپ نے دھویا ہاتھ سے کوئی صغیرہ گناہ ہوا وہ جھڑ گیا، پیر سے کوئی صغیرہ گناہ ہوا وہ جھڑ گیا. حتیٰ کہ آقا نے فرمایا کہ جب وضو کا آخری قطرہ بندے کا گرتا ہے تو آخری گناہ تک سب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. دوسری بات، وضو کا سب سے بڑا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ چیز ہو گئی، یہ وضو کے اچھا وضو آپ نے کر لیا، ابھی وضو کے بعد کی دعا، وضو کے بعد کی دعا پڑھنی ہے آپ کو. اور اس سے آگے بھی کسی کو یاد ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے علاوہ بھی کسی کو اور کوئی دعا یاد ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ چاہے ایک دعا پڑھو چاہے دونوں پڑھ لو، ایک بھی پڑھو گے تو اس کا ثواب جانتے ہو. وضو کے بعد جو دعا سب سے بڑا ثواب ہے، جنت کے 8 گیٹ کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء. اللہ اکبر. میں تو بہت تقریر کرتا ہوں، بہت بتاتا ہوں، لیکن میں جتنا اس کو ہٹ پاتا ہوں ڈائریکٹلی میں خود محسوس کرتا ہوں متاثر کو، اور دوسروں کو بھی کوشش کرتا ہوں متاثر کرنے. اتنا آسان کام کچھ نہیں. کلمہ شہادت سب کو یاد ہے، اور وضو کے بعد لوگ گپ لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. رک کر کے کلمہ شہادت پڑھ لیں، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دے جاتے ہیں. اور ہمیں کیا چاہیے؟ مرنے کے بعد تو جنت ہی چاہیے. یہ سب شفیق بند کریں. یہ ہو گیا صاحب، آپ نے دعا پڑھ لیا. ابھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک ہے تحیۃ المسجد اور ایک ہے ہم کہہ لیں تحیۃ الوضو. وضو کے بعد کی نماز. ابھی ہم مسجد میں نہیں پہنچے، وضو کر کے کمرے میں رکے ہوئے ہیں، کہیں بھی استراحت میں رکے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو وضو کے بعد کم سے کم 2 رکعت یا اس سے زیادہ پڑھیں. اس کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کے فائدے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو پہلے جائیں حضرت بلال کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بلال کو بلایا اور سوال کیا ان سے، یہ بلال بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں کون سا ارجع عمل ہے، سب سے زیادہ تمہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سب سے زیادہ اجر دیا ہوگا؟ بلال نے کہا اللہ نبی اور تو کچھ یاد نہیں آتا ہے، البتہ اتنا یاد ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں کلما اتطہر، جب میں وضو کرتا ہوں تو جس قدر اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں نفل پڑھتا ہوں. تو کہا بلال نے، آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ لقد سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. بلال میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز جنت میں سنی. اللہ اکبر. اتنا بڑا، یعنی نماز پورا دین ہے. آپ دیکھیے یہ 2 رکعت ہی کم از کم مان لیں. اور وہاں تو اچھا حدیث کیا ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار صحابہ کرام کے درمیان دینی گفتگو کرتے. عقبہ بن عامر ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی حاضر ہوتے تھے درس میں، کبھی کبھی ہم اونٹ چرانے نکل جاتے تھے تو تاخیر سے آتے تھے. تو ایک بار تاخیر سے جب ہم آئے اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچے تو آپ ایک بات بیان کر رہے تھے، وہ یہی بات کہ جب بندہ اچھی طریقے سے وضو کر لے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے ولم یحدث فیہما، اور اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہ خیال ہے، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ تحیۃ الوضو. تو حضرت تو وہ عقبہ بن عامر بولے بخ بخ بخ، کیا بات کیا بات کیا بات. تو پیچھے سے آواز آئی ہے تم تو لیٹ میں آئے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو بات کہی ہے وہ اور مزیدار ہے. عقبہ کہتے ہیں پلٹ کر دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا کیا بات کہی ہے؟ تو وہی بات میں بتا چکا. اس سے پہلے آپ نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ وضو کر لے، وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول جاتے ہیں. تو صاحب وضو کے بعد آپ کی یہ نماز رہی. ابھی آپ نماز تک نہیں پہنچے ہیں اصل تک، اس کے علاوہ آپ کو اتنے سارے اجر و ثواب. ابھی کیا کریں گے؟ آپ مسجد کی طرف قدم بڑھائیں گے. اللہ اکبر. یہ قدم جو آپ بڑھا رہے ہیں نا، اس کا اجر جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک ایک قدم پر آپ کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹتا ہے، جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے.
ایک ایک قدم اللہ، یہ اس کا اجر آپ کو یہ ہو گیا۔ ابھی آپ مسجد میں پہنچے، مسجد میں آپ داخل ہوتے ہی آپ دعا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنے رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ ظاہر بات اتنی بڑی دعا کی آپ نے، داخل آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کا ثواب آپ کو پتہ جانتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے کیا ثواب ملتا ہے؟ 30 نیکی۔ شاباش، یہ محترم اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ شیخ یہ جو ہے نا فٹافٹ تقریباً اور وہ پیچھے والے انہوں نے بس اللہ کو 30 نیکیاں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا 10۔ دوسرے صحابی آئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہا 20۔ ایک تیسرے صحابی آئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا 30۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا رہی ہے، یہ 10 20 30 کہا لے جاتے ہو؟ جو خالی السلام علیکم کہہ لے 10 نیکی، ورحمۃ اللہ بڑھا دو 20 نیکی، وبرکاتہ بڑھا دو 30 نیکی آپ کو مل گئی۔ صرف نیکی ہی نہیں، یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت ہے، آپ کو محبت کی ضمانت ہے، جنت میں داخلے کی ضمانت ہے یہ السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے خوب محبت نہ کرنے لگو۔ اور کیا میں آپ کو وہ آئیڈیا، وہ چیز نہ بتلا دوں کہ وہ کام اگر تم کرنے لگو تو خوب محبت کرنے والے ہو جاؤ گے؟ صحابہ نے کہا بتائیے، کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ تو ابھی ہم مسجد میں پہنچے، ہم نے صرف سلام کیا ہے، وہاں تک اتنی نیکیاں ہیں۔ چلیں صاحب اور چلے بنے۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا۔ ابھی آپ اپنا بات شروع کر دو، کم سے کم اگر سنن رواتب میں تو تحیۃ المسجد ہے۔ تحیۃ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، جاتے ہیں مغرب میں اور عصر میں وہیں جا کر کے کسی کنارے بیٹھ جائیں گے، غلط ہے۔ مسجد میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تحیۃ المسجد کے بغیر، آپ بھول جائیے۔ اپنے ہاں مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ مولوی صاحب کچھ نہیں۔ ہمارا امام اعظم، ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا نبی، ہمارے لیے بات کرنے والا ایک ہی شخص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے غلام ہیں، انہی کی غلامی کریں گے تو شفاعت ملے گی، تو جنت کا گیٹ۔ اس پیر نے، اس مرشد نے کیا کہا ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں کا کوئی مسجد میں جائے تو تب تک مسجد میں نہ بیٹھو جب تک 2 رکعت پڑھ نہ لو۔ خلاص، جب پھل قلم انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ان سے بڑھ کر کسی کی بات ہے؟ کوئی مولوی صاحب کہیں گے ارے صاحب ہم حنفی ہیں، حنفی مذہب میں مغرب سے پہلے جاؤ تو نماز نہیں۔ ہم حنفی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ کے، ہمیں حنفی حدیث سے کیا مطلب ہے؟ ایک صاحب آئے ہماری مسجد میں 7-8 منٹ باقی تھے، میں سنت پڑھ کر بیٹھا، یہاں تو وقفہ رکھ، کبھی 15 منٹ تو وہ آئے اور قرآن لے کر بیٹھ گئے۔ کبھی کبھی آپ بہت ڈھیر عمل کرتے ہو لیکن وہ قبول نہیں ہے۔ قبول کون سا ہوگا؟ جو نبی کے طریقے پر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 فرقہ، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ 73 سے زیادہ فرقے، شیعوں میں نہ جانا کتنے فرقے، ہمارے سنیوں میں اتنے فرقے، اہل حدیثوں میں بھی کچھ جماعتیں، جو ہمارے دیوبندیوں میں جماعتیں، بریلیوں میں جماعتیں، کوئی وہ فلاں فلاں فلاں۔ کہا کہ صرف ایک آدمی جنت میں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، کسی کا نام نہیں لیا آپ نے کہ کوئی بغلیں بجائے، بلکہ ایک طریقہ بتا دیا۔ صحابہ نے کہا کون؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں۔ اب آپ جو ہے، آپ کو ایک ٹارچ، ایک روشنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہو۔ اپنا آئینہ اٹھاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیکھو آپ کا عقیدہ ادھر سے ملتا جلتا ہے کہ نہیں، آپ کا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ملتا جلتا ہے کہ نہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے کہا 2 رکعت اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ انہوں نے کہا یار کہ ہمارے تو مولوی صاحب منع کرتے ہیں، ہمارے یہاں مغرب میں نماز نہیں ہے، نماز پڑھیں۔ ہم نے کہا یار اللہ کے رسول کی حدیث ہم نے سنایا، ہم نے کہا صحابہ جب مغرب میں آتے تھے
تو اس قدر لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحابہ کہتے تھے ہم سوچتے کہ جماعت تو نہیں چھوٹ گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو پتا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے، صحابہ کرتے تھے لیکن میں تو نہیں کر سکتا نا. نہیں کیوں بس تو ہم کو ایک اب دوسرے بات میں ہم گھس گئے. تو کیا کرنا ہے کہ ہم کو تحت المسجد پڑھنی. اگر تحت المسجد ہو گئی، اگر ہمارے ظہر کا وقت ہے، اگر جو فجر کا وقت ہے، تو ہم کو سنت راتبہ پڑھنی ہے. سنت راتبہ کتنے ہیں دن بھر میں؟ سنت موقتہ دن بھر میں کتنے ہیں نمازوں کے آگے پیچھے کی سنت ہے؟ 10 یا 12. 10 یا 12. ظہر کے بارے میں 2 روایت ہیں. ظہر سے پہلے 4 یا 2 دونوں کی روایت ہیں. اگر 4 مانتے ہیں تو 12 رکعت ہیں، اور اگر 2 مانتے ہیں تو سنت راتبہ کتنے ہیں؟ کل 10 رکعت ہیں. سنت راتبہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی سنت موقتہ جو شخص پابندی کرتا ہے اس کا اجر کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ جنت میں جانے کا بھی راستہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من صابرا یعنی پابندی کرے دن رات میں 12 رکعتوں کی، من صابرا علی سنتین 12 رکعت، یہ جو 12 رکعت ہے نماز کے آگے پیچھے جو ان کی پابندی کرے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. ایک صحابیہ جو اس حدیث کے راویہ ہے وہ کہتی جب سے میں نے یہ حدیث سنی وہ دن ہے کہ آج تک میں نے نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں نہیں چھوڑی. تو صاحب یہ ہو گیا. ابھی فرض نماز کھڑی ہونی ہے. فرض نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہم صفیں درست کرتے ہیں، صفیں درست کرتے ہیں. اب آج کل تو صاحب ایسے ہی کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ صفیں درست کی جاتی تھی باقاعدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لکڑی سے درست کرواتے تھے صفیں. دور دور لوگ نہیں کھڑے ہوتے تھے. تو صفیں درست کر لو گے تو اللہ جب صفیں درست کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا. اور صف درست کیے بغیر تو نماز ہے ہی نہیں. نماز کا کامل ثواب ہی آپ کو نہیں ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ، نماز آپ کی جب تمام ہوگی، جب کامل ہوگی، جب آپ درست کریں گے. پتہ چلا اقامت ہو گئی، کوئی وہاں بیٹھا ہے کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اتنا ایک بال چھوٹ، ایسا نہیں ہے. جڑ کر کے کیا کرے. امام تو کہتا ہے استو تراسو کہہ کر شروع کر دیا. تراسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل جم کر کے جٹ کر کے کھڑے رہو. لیکن صاحب ایسا کرتے نہیں. عمل کرنا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور صحابہ کا یہی دستور تھا. ان کے کندھے کندھوں سے مل جایا کرتے تھے، بخاری کے ٹخنے ٹخنوں سے مل جایا کرتے تھے. تو جس قدر آپ کی صفیں درست ہوں گی اسی قدر آپ کی نماز درست ہوگی. صفوں میں اختلاف ہوگا، آپ کے دلوں میں اختلاف ہوگا. تو آپ صفیں درست کرتے ہیں، اتنا بڑا اجر آپ کا اس بارے میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص صفوں کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ آئے اگلی صف پر ہے 1-2 آدمی خالی، آپ آئے پتہ چلا رکوع کے چکر میں یہیں ٹھک سے وضو کر لو، ادھر جگہ خالی ادھر جگہ رکھ، نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کوشش کریں کہ میں جگہ پر کروں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمایا کہ جو بندہ اگلی صف کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے. یعنی پورا ہی پورا آپ کو جنت میں یہ نماز جو ہے نا جنت میں لے جانے ہی کا راستہ ہے. کہیں کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں، بالکل بند. جیسے فلائٹ میں سے نکلتے ہیں نا، نکل کر کے وہیں چیک پوسٹ پر جانا ہے یا وہاں سے نکل کر، ایسے ہی یہ جنت ہے. یہ نماز جو آپ کو وہیں جنت میں لے جا کر چھوڑے گی ادھر ادھر گڑبڑ نہیں کی تو آپ نے صفیں درست کیا. اور کئی لوگ تو کیا ہوتا ہے امام اللہ اکبر کہہ دیتا ہے پھر بھی نہیں اٹھتے. سنتیں ان کی چال میں، خاص کر فجر میں ہم نے دیکھا صاحب چل رہی ہے سنتیں، نماز نہیں بھائی. امام نے جب اللہ اکبر کہتے تو خلاص سب کچھ ختم. وہ کوئی میں نے بتایا نا پہلے کہ کسی مولوی کی نہیں چلتی، نہ میری چلے گی، نہ شفیق کی چلے گی، نہ شیخ عباس کی، نہ کسی کی چلے گی. اللہ کے بعد تو محمد رسول اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. جس کی چلے گی اس نے کیا فرمایا؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے اب کوئی نماز نہیں محترم، توڑیے چھوڑیے ادھر آ کر کے شامل ہو جائے. ہاں فجر کی نماز کے بارے میں علماء نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر آپ آخری رکعت میں ہیں تو اس کو ایسے بھائی اس کو ختم کر کے جلدی سے آ جائیے. اب یہ نہیں کہ اب پھر وہاں بھی لمبی لمبی جھونک ہے، نہیں. تو
جب اقامت ہو جائے تو کوئی بھی نماز آپ پڑھو، نماز توڑ کر کے جماعت میں شامل ہوئیے۔ کئی لوگ چلو نماز نہیں پڑھے، تلاوت کرتے رہتے ہیں اور رکوع کا انتظار کرتے ہیں، یا چلو تھوڑی دیر۔ اتنی بڑی محرومی آپ کی ہے، مسجد میں ہوتے ہوئے اگر کوئی امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ نہ پائے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ پالے، امام کے ساتھ مطابقت کرتے ہوئے 40 دن تک جو بندہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ پالے، کتبت لہو براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق، 2 چیز سے چھٹکارا اس کے لیے گارنٹی ہے۔ امام کے ساتھ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ، حدیث ہے تکبیر اولیٰ سے، یعنی کہ ادھر ادھر بیٹھے ہو نہیں، کھٹ سے آ جاؤ جیسے اقامت ہو۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر آپ نے نماز پڑھی 40 دن، 2 چھٹکارا لکھ دیا گیا، ایک تو منافقت سے چھٹکارا، دوسرے جہنم سے چھٹکارا۔ اللہ اکبر، وہیں رہ کر کے اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اچھا جی، اب نماز کھڑی ہوئی، نماز میں آپ نے بتائیے کیسے کرو، نماز کھڑی ہوئی، آپ نے دعائے ثنا پڑھی اللہ اکبر کہہ کر کے، دعائے ثنا کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ خالی امام کو کہ مقتدی کو؟ دونوں کو۔ اگر جہری نماز ہو تو مغرب کی مثلاً ہو رہی ہو، امام پڑھ رہا ہے تو پیچھے پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے سورہ فاتحہ؟ اجی پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی نے اس میں کہیں نہیں کہا کہ امام پڑھے مقتدی نہ پڑھے، منفرد پڑھے سنی، کچھ نہیں، سری ہو کہ جاری ہو کہ امام ہو کہ مقتدی ہو کہ منفرد ہو، سب کے اوپر یہ کمپلسری ہے، نماز کا رکن ہے سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، فرض، سنت، نفل، استسقاء، تہجد، جنازہ، کچھ کوئی نماز کا تصور نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر۔ اور ابو ہریرہ نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو ایک صاحب نے پوچھا کہ انا نکون وراء الامام، جو ہمارے ساتھی کہتے ہیں امام کے پیچھے کیسے پڑھیں گے، وہ وضاحت موجود ہے، انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے تب کیسے پڑھیں؟ کہا اقرأ بها فی نفسک، کہا تو زور سے پڑھے گا، زور سے تو اپنے اپنے من میں پڑھو، آہستہ پڑھو، کیا مشکل ہے، پڑھو لیکن پڑھو ہر حال میں پڑھو۔ الا ایک شکل ہے، حدیث کی روشنی میں اختلاف کے ساتھ علماء نے اس کی اجازت دی کہ اگر آپ امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو ایک خاص صورت ہے کہ یہاں آپ سے سورہ فاتحہ ساقط ہو سکتا ہے، جبکہ ایک مناسب بھی وہی ہے امام بخاری وغیرہ کی کہ نہیں ہوگی، لیکن چلو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا۔ سورہ فاتحہ کا ثواب جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ تو وہ نماز کی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مدیر آپ کو بلا کر تھوڑی بات کر لے، مولوی صاحب بات کر لیں، کوئی ایم پی ایم ایل اے بات کر لیں، آدمی پھولے نہیں سماتا ہے، لیکن جب بندہ سورۃ الفاتحہ شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے گفتگو کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین، ہم نے نماز کو، سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا جی، وہی ٹوٹل نماز ہے، ہم نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ کیسے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، اللہ تعالیٰ وہاں عرش سے کہتا ہے حمدنی عبدی، ہائے میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ پھر وہاں سے کہتا ہے اثنا علی عبدی، یہ دیکھو میرا بندہ روئے زمین پر میری تعریف کر، اللہ کیسے خوش ہو رہا ہے، کیا چاہیے ہم کو یار؟ یہاں ہم کو بتا دیا کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو، یا پھنسا دیا، اتنے بڑے اجر سے محروم کر دیا۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، یہ میرا بندہ میری عظمت بیان کرا، دیکھو یوم جزا کا مالک میں ہوں، آپ کسی کی نہیں چلے گی، یہ میرا بندہ جان۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز میں ہم کہتے ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بعد میں جاؤ وہاں پیر فقیر درگاہ فلاں فلاں وہاں بھی شروع کر دو، اگر وہاں شروع کرو تو یہاں جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہو، ایسا نہیں۔
کہ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں پہ سجدہ، دوسری جانب نماز، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابہ کہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مذہب کا توحید کا کب تک اڑا؟ یہ مذاق ہے کہ نماز میں تو یہ کہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور باہر جا کر کے فلاں فلاں کو پکارو، ایسا نہیں۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ، اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں دے دوں گا۔ اب بندہ مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر لگا دے، سیدھے راستے پر چلا دے، صحیح راستے کی ہدایت دے دے۔ کس راستے کی؟ صحیح راستہ کون ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ مولوی صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، امام صاحب؟ نہیں، قرآن نے بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا کرم ہوا، تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء، نبیوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، شہداء کا راستہ، اولیاء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا کرم ہو چکا ہے، جن کے راستے پر مہر لگ چکی ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹک گئے، جن پر تیرا غضب اترا، عیسائی اور یہود، یا ایسے تمام لوگ جو علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے، یا ایسے لوگ جو بے علم عمل کر کے بدعت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جو تو نے مانگا تجھ سے ہم نے تجھے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شیخ سورۃ الفاتحہ، جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، ہم کو، ہمارے اولاد کو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔